پنن پان تھا وابست تمن لوکن ست یم صبح تو شامن اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن یاد کرن عبادت کرن یمن ست روز وابست ولا تطیع من اغفلنا قلبہ تمن پت پت ما پکیو کہ یہن دل میں غافل کر یہن دل مرد گئی یہن دل بیکار سپدے یہن دل نافہم سپدے یہ دلو مز سمجھ گو ختم یمن سیدن میں روز وابست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تطیع من اغفلنا قلبہ واتبع ہوا یہن دل میں غافل کر برباد گئی تہذ بدعملی سیدن اور دویم واتبع ہوا بے مروزو تمن سید وابست یم خواہشاتن ہن پیروکار تمن سیر مگشو روزو وابست یم خواہشات بدن ہن پیروکار اللہ تعالیٰ نے کہہ دون مجلسن ہن ذکریت آخ تمن محفل تمن مجلسن ہن ذکر خیر یمن مجلسن من ذکر خدایی کر اللہ تعالیٰ نے کر دون مجلسن ہن بیان آخ تمن مجلسن یمن من ذکر خدا یاد خدا عبادت مولا بے تم مجلس یمن من خواہشات دنیا آسی آزاد یمن من خواہش پرستی لوگ بیت آشن تمن لکن من بہن نشکر مناہ رب العالمین اور یم لوگ ذکر خدا کرنے والے آشن تمن من بہنو کا آرڈر کر اللہ تعالیٰ سورہ کیف وجہ کیونکہ صحبت صالح تورا صالح کنن صحبت طالع تورا طالع کنن رچن ہز مجلس بنائی رتوئی برن ہز مجلس بنائی برائی خواہش پرست محفلن مز بہک خواہش پرست بنیا دنیا پرست لکن ہزن مجلسن مز بہک دنیا پرستی بنی بد حواست بد اخلاق محفلن مز بہک انہی کا اثر پیدا ہو جائے گا اور جہاں پاکیزہ لوگ بیٹھتے ہیں پاکیزہ خیالات والے لوگ ہوتے ہیں پاکیزہ نظروں اور پاکیزہ دل والے جہاں ہوتے ہیں وہاں بیٹھو گے تو ان کے اثرات آپ کے اندر آ جائیں گے ایونن علمدار کی شدبن تمنن بانن مذبحک تمن لاڑی تمن چھو سمجھن اس تیل کی اس لگن چکڑا وڑے دانس پر تھون تا کالک تمنن بانن مذبحک تمن لاڑی یعنی جب ان برتنوں میں جاؤ گے جو کالک والے ہوں گے من تمنی ہوتا اس لڑیت اگر وہاں جاؤ گے تو وہاں وہی لگ جائے گا اتر وانس خشک اتر لاڑی اگر عطر کی دکان پہ جاؤ گے تو اگر عطر لگا کے بھی نہیں آؤ گے پھر بھی عطر سونگ جاؤ گے وہاں کیا بات ہے تو دو ہی مجلسیں ہیں یا وہ مجلسیں ہوں گے جو زندہ دلوں کی محفل ہوگی اور زندہ روح والے لوگوں کی محفل جو ہوگی جو ذکر خدا اور ذکر رسول میں وقت گزارتے ہیں یاد خدا اور یاد رسول میں ذکر ٹائم گزارتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے ایمان تازہ ہو جائیں گے تمہارے دل تازہ ہو جائیں گے تمہارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے کیونکہ وہاں خدا کی رحمت برستی رہتی ہے وہاں اللہ کا فضل و کرم اور احسان لگاتار جاری ہوتا ہے اور جہاں خواہش پرست لوگ بیٹھے ہیں وہاں ان کے کان ان کے آنکھیں ان کے زبان گندے ہو چکے ہیں اور ان کی مجلسوں میں خواہش پرستی اور دنیا پرستی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں جاؤ گے تو انہی کے اثرات پکڑ کر کے بربادی کی طرف جاؤ گے تو یہ اللہ نے قرآن میں ان دو مجلسوں کا ذکر کیا ہے تو میں واپس آ کر کے مختصر عرض کرنا چاہوں گا اس لیے ان محفلوں میں بیٹھنے والے بندے خوش نصیب ہوتے ہیں اور جو لمحات ان محفلوں میں گزر جاتے ہیں جہاں خدا کا ذکر ہو جہاں رسول اللہ کا ذکر ہو جہاں دین کی باتیں ہو تو وہاں روح کی غذا میسر ہوتی ہے وہاں دل کی غذا میسر ہوتی ہے وہاں ایمان کی تازگی میسر ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیجئے اسی لیے بزرگوں نے کہا صحبت تمہیں جو اچھی ملے گی تو اچھا بنو گے بری ملے گی تو برا بنو گے یاد رکھ لینا اور یہ باقی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کی جو برائیاں پھیل جاتی ہیں وہ صرف اسی کنیکشن کی وجہ سے
جو منشیات پھیلتے یہ یوں ہی نہیں پھیلتا ہے، یہ صحبت کی وجہ سے پھیلتے ہیں، یہ ایک چین کی وجہ سے پھیل جاتا ہے، ایک دوسرے کا پاس بیٹھتا ہے، دوسرا تیسرے کے پاس بیٹھتا ہے، اور جس کو دوسرا شکار کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوستی بنا لیتا ہے۔ جو ابھی شکار نہیں ہوا ہے نشے کا، لیکن کوئی چاہتا ہے کہ اس کو مجھے شکار کرنا ہے، اب آپ سوچ میں پڑیں گے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس کو نشے کا شکار بنانا چاہتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں۔ یمن تائن اس نظر چھانا یم سانین یمن نوجوانن ہنزن زندگین گندن چھ برباد چھ کرن، تباہ چھ کرن، اور ان نوجوانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کر تباہ کر کے ان کو نشیڑی بنا کے، نشے کے عادی بنا کر کے لوگ راتوں رات کروڑ پتی بھی بنتے ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں، جن کا ہماری نوجوان نسل کو شاید احساس نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے یہ ان کا کاروبار بن چکا ہے، نوجوان نشے کے عادی بنا کر کے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے۔ لیکن المیہ اس بات پر ہمارے نوجوانوں پر جو بے شعوری میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے، وہ ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم وہ سب نہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو چوسیری دشن کھوڑویشن اگر کانچ نوجوان احمد مبتلا سمجھو، اس کی اور اس کے گھروں کی حالت کیا ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں۔ آگے زندگی ہم سے تباہ تھی، پھر یہ ڈاکو بھی بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ساتھ یہ نشے کرنے لگن چھو اللہ تعالیٰ دی نجات، اتنا سا 1 لاکھ کا اتنا سا ملتا ہے اس کو، جب یہ اس کا عادی ہو جاتا، پھر جب پیسہ ختم ہو جاتا تو لازماً اس کو چور ڈاکو بننا ہی پڑتا۔ اب سٹیپ پہ سٹیپ، جب پیسہ نہیں ملے گا پھر اس کا انجام خودکشی پر پہنچ جاتا ہے۔ یوں خودکشی کا سنچہ آج کل نوجوان اس کو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، گھر، اولاد، مول موج، بھائی بہن، پانی گھر واجن، پانی اولاد سب متاثر ہو رہے ہیں۔ تو میں صاحب عرض کروں، یہ کس پلاننگ تحت یہ مجلس بڑھاؤنا، صحبت بڑھاؤنا، یہ کنیکشن بڑھاؤنا، یہ چین یہ سے بڑھاؤنا، ایم غرض خاطر امدن قصدن چکن سی گوڑ فریس مز یہ بندے نے یہ پنن نوجوان تا ام مجھو پیغام واتناون تاکہ کوئی بچ پائے گا۔ امدن قصدن چکن سی صرف ٹیسٹ کے لیے، صرف مزے کے لیے جو ہم تک انفارمیشن آئی ہوئی ہے وہ یہی ہے، معمولی اتنا سا دے کر کے جب ایک بار وہ لے لیتا ہے پھر عمر بھر لینا ہی پڑے گا، پھر عمر بھر یہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسی مصیبت ہے، ایک بار جب تو اس کا شکار ہو جائے گا ساری عمر اس کو کرنا ہی کرنا پڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ اوے موجود میں امدن قصدن ڈیلیبریٹلی چھ یون سین نوجوان امیک شکار ونکس کرنا، ام موجود پائی سانیا نوجوانن تتھن ہی لکن نہیں بچن یم یمن ام دعوت دین، بلکہ ان کے مجلس میں جانا پڑے گا جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں دلوں کا چین مل جائے گا، کیونکہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تسلی دل کو ہوتی ہے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بے چینی، بے آرامی، بے سکونی کچھ نہیں ملے گا اس سے۔ کیا تو لوگوں کی غلط فہمی شاید نشے ڈرگز استعمال کرنے سے کا سکون حاصل نہیں ملے گا، بلکہ اور بیماری بڑھ جائے گی، اور بے چینی بڑھ جائے گی، اور بے آرامی بڑھ جائے گی، بلکہ دنیا اور آخر تباہ برباد ہو جائے گی۔ وہیں ویسن پنن دلن سکون تا آرام دن تیمن چو علمداری کشمیر تی فرماون پنی زبائی مندم جو دل چھوئی گاڑ، دل چھوئی گاڑ مچھلی، دل چھوئی گاڑ حکمو تھاون ذکر ہند پوائن جس لسی ہوتا وئی۔ شیخ العالم فرماتے دل کی مثال اس مچھلی کی مثال ہے جو پانی میں زندہ رہتی ہے،
اگر اس مچھلی کو آپ پانی سے نکالیں گے، خشکی پہ ڈالیں گے تو یہ تڑپ جائے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، لیکن جب تک یہ پانی میں رہتی ہے تر و تازہ رہتی ہے، اطمینان کے ساتھ رہتی ہے۔ فرماتے ہیں شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی، دل کی وہی مثال ہے، جب تک اس کو ذکر کا پانی دیتے رہو گے، اللہ کی یاد کا پانی دیتے رہو گے تو یہ دل پھلتا اور پھولتا رہے گا، اور جس دن اس کو سوکھا چھوڑو گے، دل کو سوکھا مطلب ذکر نہیں کرو گے، تو اسی دن سے یہ تڑپنا شروع ہو جائے گا، اور تڑپ تڑپ کے اس دل کی اصل روح جو وہ ختم ہو جائے گی، یہ بھی ایک مردہ چیز بن جائے گی۔ اسی لیے ہمارے لوگوں میں دلوں، جب کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں تو بے چین و بے آرامی میں، بے سکونی میں پڑھتے ہیں، وہ آرام، وہ اطمینان، وہ سکون ملتا ہی نہیں ہے جو انسان کو عبادات میں ملنا چاہیے، کیونکہ دل کے اندر وہ تازگی نہیں ہے، دل کے اندر وہ حیاتی نہیں ہے جس کو اللہ نے وعدہ کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین اور دلوں کا آرام اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، لیکن یہ اطمینان والا درجہ یوں ہی نہیں ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، چین و آرام ملتا ہے، لیکن یہ درجہ یوں ہی نہیں حاصل ہوتا ہے، اس درجے تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، محنت و مشقت و ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے اندر نفس ہے، خواہشات ہے، ان خواہشات کو صحیح استعمال کرنے کا حکم میرے رب کا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں حتی یکون ہواء تبعا بما جئت بہ، تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس تعلیم کے پیچھے نہ لگا دیں جو تعلیم میں لے کر کے آیا ہو۔ کوئی مومن، دونوں حدیث بخاری میں ہیں، ایک جگہ ارشاد ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں تب تک جب تک نبی ساری چیزوں کو زیادہ توڑ گئے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، حتی لا یکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین، یوتان نبی مالس ماج بایو بینیو زوو چانو مالو خود زیادہ توڑ گئے، محبوب گئے، لا یؤمن احدکم، دوتان چھوڑنے کوئی مومن، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، لیکن یہ والی یہ دوسری ہے، اس میں دویم حدیث عرض کر اتمن فرمان لا یؤمن احدکم، تو تان چھن کوئی دویمن مومن یوتان پن خواہشات تابع کریو نبی پاکس، یوتان پنن ارادت تابع بنایو نبی کریم ہج تعلیم، یہ ہے غلامی اور بندگی کا تقاضا۔ خواہشات ہے انسان کے اندر، خواہشاتوں بغیر ایک انسان پکت برو کے انسان اس اندر ترائی خواہشات اللہ تعالیٰ نے کہ اگر انسان میں خواہشات آئیس نہیں یہ ہے کہ زندگی گزر تھی، یہ انہوں دنیا اسمز اور دنیا سنبھالنے شیرنس دنیا اسمز زندگی گزارنے خدرت ہے نمس خواہشات، مالج خواہش، اولادنز خواہش، گروائنی خواہش، کرسیز خواہش، عہدش خواہش، تو نظام دنیا چل رہا ہے۔ اگر خواہشات ختم گئی نظام دنیا کا ترک، نظام دنیا کا برہم، اگر ساری خواہشات دنیا نش پن پان بری کرن دنیا نظام گئی درہم برہم نہ، اللہ تعالیٰ تھائی انسان مز خواہشات، مثلا امس تھونا خواہش یس امس نکھر ذریعے پور کرچ، یہ خواہش تھونس پور کر اجازت دیتے مگر کمی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے سے، نکاح کے بغیر آپ اس کو پورا کرو گے تو سمجھ لینا تم نے بدکاری کی ہے، اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ خواہش پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر تمہیں مال کمانا ہے کماؤ، آتی کرنا اللہ تعالیٰ منع کن جائے، لیکن جائز راستے اختیار کرو، حلال راستے اختیار کرو، صحیح راستے اختیار کرو جن سے تمہیں مال ملے گا۔ تو تمہیں مال کمانا اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن منع جو کیا وہ حرام منع کیا ہے۔ تمہیں کھانا ہے تو حلال کھاؤ، حرام کھانے سے اسلام نے روکا ہے۔ تو عرض کرن یہ اللہ تعالیٰ تھائی انسان اسمز خواہشات، مگر یہ خواہشات کنٹرول کرنا ان خاطر رسول اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ، تاکہ یہ خواہش گسن تابع گسن نبی کریم
تہذ تعلیم یس تمو تعلیم ست ان تہندین احکاماتن تہندس دعوتس تہندِ فکر یل یم خواہشات تابع گژھن یہ بنی وفادار ام سن خواہش پور کرن تہ بنی عبادت ام سن خواہش پور کرن بنی جانور سن خواہش کے یہ کری خواہش پور وہ بھی عبادت میں داخل ہو جائے گی سوال کرنے والا سوال کرے گا جنابی کر پنین خواہش پور ثواب کیسے ملے گا تو میں کہتا ہوں یہ تھی چیز جماز گسن دوئی قسم لوگ چھتی ننن آکھ انسان چھو کماون کھیون چاون لیکن دنیا خاطر کماون کھیون چاون زند روزن مگر کم خاطر دنیا خاطر اس کا کمانا بھی دنیا کھانا بھی دنیا پینا بھی دنیا اور زندہ رہنا بھی دنیا ہی ہے تو اس کا سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے لیکن حال کیا ہوگا تو یہ دنیا سے فنا ہو ہی جائے گا اور بیاق مومن غلام محمد رسول اللہ نبی کا سچا وفادار قرآن کی تعلیم پہ چلنے والا بندہ یہ چھو کماون یہ چھو کھیون یہ چھو چاون یہ چھو زند روزن یہ چھو زند روزن مگر عبادت کے لیے اب دیکھیں راستے بدل گئے ہیں وقت چھو کماون کھیون تو اچھا توجہ میں کن سہر سچو کماون کھیون کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے کس لیے زندہ رہنے کے لیے لیکن زندہ کس لیے رہتا ہے دنیا کے لیے تو امسن اکھک لمحہ شبانن دنیا کماون کھون چون وطن بہون آرام لین دین یہ سوری جو دنیا ہی بانی اے دنیا سے فرمو میں نبی نے کشائی الدنیا اجیفا یہ دنیا چھ مردار طالبہا کلابن اچھ چھاڑن ویل ہوں ہی آسان اے دنیا سے توجہ سان بوجھو یہ کہا یہ تھی کمائی یہ تھی کھیوی یہ تھی چاہی یہ تھی روز زندہ مگر روز کم خاطر دنیا خاطر یہ صحت مند بناون پانن پان دنیا خاطر یہ طاقتور بناون پانن پان دنیا خاطر دنیاوی معاملات خاطر اور اے دنیا چونکہ یہ گو غافل اے دیوت اللہ تعالیٰ سے نبیان فرمان دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار جو ہوتے ہیں کلابن وہ کتے ہیں تو انہی لوگوں کو میرے نبی نے کتے قرار دیا کیونکہ وہ دنیا اس مردار چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن دوسری جماعت وہ بھی کھاتے کماتے کھاتے پیتے زندہ رہتے ہیں لیکن زندہ کس لیے رہتے ہیں یہیں سے دو راستے بن جاتے ہیں وہ بھی زندہ رہا لیکن دنیا کے لیے تو حال یہ بنا میرے نبی نے مردہ اور کتا قرار دیا ہے لیکن جب نبی کا وفادار سچا پاکیزہ انسان یہ بھی کمائے گا یہ بھی کھائے گا یہ بھی پیے گا یہ بھی زندہ رہے گا لیکن یہاں سے ارادے الگ الگ ہیں اب اس نیک بندے کا ارادہ کیا ہے کہتا قرآن جو کہتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے اسی کے لیے میں زندہ ہوں میں نے کہا وہ کیا ہے تو جواب دینے والا اللہ کے نبی کا غلام اللہ کا بندہ یہ جواب دیتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اب یہ بندہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے کماتا ہے لین دین معاملات لیکن زندگی میں خطر روزہ عبادت خاطر تو اب اس کا کمانا بھی عبادت اس کا کھانا بھی عبادت اس کا پینا بھی عبادت اور اس کا زندہ رہنا بھی عبادت ہی عبادت ہو جاتا یہ ہے فرق وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یہ ہیں اب اس جماعت کے لیے یم کھون چون کماون مگر زندہ روزن دنیا خاطر ان کے لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ تَغَى تیم لوگ یم سرکش بنی یم خدای سن نافرمان بنی یم نبی سن بے وفا بنی وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ترجیح کا دسک دنیا ترجیح اہمیت کا من قائم دسک یہ ہے وہ مسئلہ جو میں اب عرض کر رہا تھا قرآن کی آیت سے سنیے
وآثر الحیات الدنیا ترجیح کا دسک دنیا کے معاملات دین سمجھوکنے زیادہ اہم نماز سمجھوکنے زیادہ اہم ذکر خدا تلاوت عبادت مسجد مدرس سمجھوکنے زیادہ اہم یہ کرو یوں ہی سرسری اگر کور کنشت کور مجبوریاں اب وہ حال آپ دیکھ رہے ہیں آج کتنے نمازی ہیں ہمارے معاشرے میں جہاں ایک بستی میں 1000 لوگ بھی مسلمان ہوں گے ان میں سے 5-10 جو ہوں گے سچے پکے اور دائمی نمازی ہوں گے شاید یہ مشکل سے ملے کیا ہوا جبکہ اللہ کہتا تم کو میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا یہ ہمارا حال ہے میں نبی فرمو الصلاۃ عماد الدین نماز دین تھمب دین کا ستون نماز ہے من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین یہ نماز تو قائم تم تو دین قائم ومن ترکها فقد حدم الدین فرمو کہ نماز ترک کر تم مٹو دینی سو رہی تم مٹو دی اب آپ خود محاسبہ کریں گے اگل بگل میں دیکھیں اپنے گھروں کی حالت دیکھ لیں اپنے ماؤں بہنوں کی نوجوانوں کی حالت دیکھ لیجئے اور پریشان ہم ہیں کہ ہم بگڑ گئے معاملہ خراب ہو گیا ہے پریشانیاں بڑھ گئی یہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے کیونکہ جب ہم نے گھروں سے دین کو نکالا دین میں ہی عزت ہے رسول اللہ کی غلامی میں ہی ہمارا وقار ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است در دل مسلم مقام مصطفیٰ است اقبال نے کہہ دیا کہ ہماری آبرو ہماری عزت ہمارا وقار وہ سب نبی کے نام کی وجہ سے ہے وہ رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے باقی ہم کچھ نہیں ہیں یہ نسبت کی وجہ سے ہمیں جو عزتیں ہیں جب آپ نے حضور سے رشتہ ہی توڑ دیا قرآن سے رشتہ ہی توڑ دیا اللہ کی بندگی سے رشتہ ہی توڑ دیا ہے تو رسوا و خوار تو ہونا ہی کیونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر اب یہی جو دو باتیں میں عرض کر رہا تھا دو قسم کے لوگوں کی وہ اما من طغا جو سرکش ہو گئے جو نافرمان بن گئے وہ آثر الحیات الدنیا اب اس کی سرکشی کی علامت کیا ہے پہچان کیا ہے کیسے پہچانیں گے یہ نافرمان ہے کیسے پہچانیں گے یہ غدار ہے اللہ اور رسول کا کیسے پہچانیں گے یہ سرکش ہے کہتے وہ آثر الحیات الدنیا اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے یہ ہر بات میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے معاملات میں ترجیح زیادہ دیتا دین کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے لیکن انجام سن انجام بھی سن کیا ہے لے دنیا کے مزے دے دنیا کے معاملات کو ترجیح پھر مزے دے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اللہ کہتا اس کے لیے میں نے جہنم کا ٹھکانہ رکھا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اب دوسری جماعت جو میں عرض کر رہا تھا جو نیکوکاروں کی محفل ہے جو خدا اور رسول کے وفاداروں کی مجلس ہے ان لوگوں کا کیا حال ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو ڈرا اس بات سے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے وَأَمَّا مَنْ پس رہا وہ وَأَمَّا مَنْ پس رہا وہ خوف جو ڈرا یمس خوف گو یمس ڈر گو کمی چیزوں مقام ربی کہ میں چھو کھڑا گا سن خدا یسنش میں چھو کھڑا گا سن یمس سے ڈر گو میں چھو رب العالمین یسنش کھڑا گا سن اللہ اکبر پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ جماعت بھی یاد رکھنا سرکش بنی نافرمان بنی ترجیح اہمیت کا دنیا اور ٹھکانہ جہنم اب یہ والی خوش نصیب جماعت دیکھ لیجئے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ایمان یہ ڈر گو میں کھڑا گا سن کمیز برو کہیں کنیز دربار اسمز خدا اس نے دربار اسمز وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اب دیکھ اس کا انجام کیا ہوگا یہ لمس ڈر کا اس پود یہ لمس خوف کا اس پود میں خدا اس نے جواب دے اب اس خوف کا فائدہ کیا ہوگا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
یہ رکائی پنن نفس خواہشات بدو نش آٹومیٹکلی مگر علم رب سن خوف پال اوے چھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بے شک ون وانھا لکبیرہ بے شک چھی نماز گوب وانھا لکبیرہ بے شک چھی نماز بھاری الا علی الخاشعین مگر رب دبن خشوع والن خاطر چھن یہ گوب کی خشوع والن خاطر چھن یہ بھاری نماز الا اتھی من اللہ تعالیٰ پانے الا علی الخاشعین ایمن خشوع آس خوف آس ڈر آس دل کانپن آس نے خدا سن خوف سی دین خدا سن ڈر خدا سن ناو سی دین دل تھر تھراون کیا مومنن چھ بے شای اللہ تعالیٰ صفت بیاک بیان کر سورہ انفال اسمت دبن انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم دبن یلی خدا یلی مومنن ہندن کنن مز رب سن ناو چھیون والنا رب سن ناو بولنا چھیون وجلت قلوبہم یہن دل چھ کانپن نامی خدا بولنا سچی یہن دل تھر تھراون یہن دلن چھ خوف واد گسن یلی اللہ تعالیٰ سن ذکر یمن نشون کرنا یہ ہے مومن نہیں مطلق ونن بے شاید دبن چھز وانھا لکبیرہ یہ نماز چھ بھاری یہ نماز چھ گوب مگر کمن چھن یہ گوب الا الذین الا علی الخاشعین مگر تمن چھن یہ گوب گسن تمن چھن یہ بھاری گسن علی الخاشعین یم خشوع ویل آشن یمن ڈار آش مگر تم کم چھ تیز کیا خالت چھ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم یمن پوری یقین چھ کہ اشو خدا یسن ملاقات کرو کیا بات ہے تمن چھن یہ نماز گوب گسن یمن پوری یقین چھ کیونکہ یقین چھ دین سور یقین یمن پخت یقین پخت گمان چھ کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون یمن چھ ملاقات خدایس کن کرن اور یمن چھ رجوع تی واپس تم سے کن گسن یمن قدر چھنی نماز گوب باسن یمن چھنی نماز وزنی باسن سمپل مثال آگ دن بلکہ تر عام میں نے نوجوان زیادہ فکر جو طالب علم یلی من ایگزام تیاری چھاسن کرن یا ایگزام دن چھ آسن گسن لوگ چھویں آرامس مزی آسن اینی گٹے چھم آسن سڑکن پر درہی باقین دون وچن 8 تے 9 تے 10 تے مگر ام دو شم گاش آسن ون چھ نہیں یم شاسن پریپیئر گیمین یم شاسن تیار گیمین ونیو ام دو چھ یمن مشکل گسن تھود وتھود جواب دیوا ام دو شمن مشکل بو بھاری گسن تھود وتھود ام دو شم پنے فکر وت باقین دون شم پیون ڈلناوی وڈ اٹھو 8 بائی 9 بائی تاپ کھودمت آسن یم چھن وات نہیں مگر یم دو یمن ایگزام آس یم دو یمن کوچنگ سینٹر آس گسن گاش پھل نہیں تم دو چھنی ہوشیار پیون کرن کیاز یمن چھ تمی چیز کال آس علمدار دبن کالے کرک کجی مرک کال نہیں کرک مرک نزان کالے کرک کجی نے وین مرک نے تھی موتج مرنش فکر کرک زان تو مودک یل کالی کرک تو مار کھین زان تیل چھ غفلتس مزی پیتھی اوٹ تصور چھین مارنک موتک چھین خیالی تو مار کھین مرک تیل تے علمدار چھن ونن کس مار کھین معاذ اللہ کالے کرک کجی مرک کال نہیں کرک مار کھین زان اچھن مراد سے مار کھین اچھ مراد جگہ چھ موتھی مش یل چھ موتج کالی کرک قبر ہس کالی کرک آخرتش فکری کرک چھ تو زان تو چھنی چھ مارنی ژٕ روزکھ تیُتھ دُنیاہس منٛز آوُر ژےٚ آسی نہٕ موتٕچ کلٕے ژےٚ آسی نہٕ موتُک تصوُرٕے ژٕ آسکھ أتھۍ دُنیہِکِس لوننگرس سۭتۍ آوُر زن تہِ چھُے نہٕ ژےٚ مرنُے تی گوٚوٕے کلے کرکھ کجی مرکھ ییٚلہِ کل کرکھ زن مرکھ وٕنۍ ییٚلہِ فکر کرکھ موتٕچ زن مرکھ وٕنۍ ژٕ روزکھ تیُتھ ژےٚ دپکھ وٕنۍ نتہٕ وٕنۍ چھُم مرُن ژٕ کرکھ نہٕ گۄناہ ژٕ کرکھ نہٕ تِم کامہِ ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ ٲخرت برباد گژھی ژٕ دِکھ نہٕ دھوکہٕ کٲنٛسہِ دپکھ مرُن چھُم ژٕ کھٮ۪کھ نہٕ حرام کینٛہہ دپکھ مرُن چھُم ژٕ کرکھ نہٕ ملاوٹ تہٕ لُکن دِکھ نہٕ زہر کھیوٚن کیُتھ کینٛہہ دپکھ مرُن چھُم مےٚ چھُ حساب دِیُن خۄدایس یی گوٚو کالے کرکھ کجی مرکھ زن مرکھ وٕنۍ ژےٚ آسی موت برونٛہہ کنہِ نظرِ گژھان ژٕ کرکھ نہٕ گۄناہ ژٕ کرکھ نہٕ غلط ژٕ کرکھ نہٕ ناجٲیز ژٕ کرکھ نہٕ حرام کٲم ژٕ کرکھ نہٕ دھوکہٕ دِہی کیازِ ژےٚ چھُے پوٗرٕ یقین کہ مجھے مرنا ہے حضور فرمو اوے موت ہی ہوت سہ چیز یس انسانس لذات ختم کرے موت یاد موت سیاد موت سہ ہتھیار اکس انسانس یس امس دنیا غفلت نش بچائے موت یاد کرن سہ ہتھیار
یس امس واقعی دنیا رب رغبت تو دنیا محبت دل من نبر کڑ اوے فرمو نبی پاکو میں اس تو قبرن پہ گسنس منع کرمت الا فزوروها خبردار ونی جو زیارت کرن تذکر الموت تو پیو پنن مارون یل قبرستان گژھو اکھ کریو سنت ادا بے پیو تو پنن مرون یاد یل موت یاد پہ انسان کبھی غلطی کے قریب نہیں جائے گا اوے ونن کالے کرے کجی مرے یل میں سٹوڈنٹس کال چھ آسن یہ صبح این گٹے وتن کن کمچ کال چھس ایگزام چھس دن فارم چھس بارن کوچنگ سینٹر چھس گژھن یا کال کرن کل سیدھی چھ وتن تھوڑی یہ پڑی انسان مرنش کال آس یہ تہ وت صبح امس چھ پتہ مے چھ موت برو کن مے چھ حساب دین یمس چھ دنیا حساب فکر روزان نیکو کارس چھ آخرت کے حساب فکر روزان ژے دنیا کن معاملاتن پہ یقین زیادہ نیکو کارس چھ آخرت کن معاملاتن پہ یقین زیادہ آسان ژے دنیا مشاہدہ برو کن آسان نیکو کارس چھ آخرت برو کن آسان اللہ یہ ہے ایمان کی حالت تو وہاں کیا فرمو وَأَمَّا دشوئی طبقیات وَأَمَّا مَنْ تَغَا یہ سرکشی کر وَآثَرَ الْحَيَاةَ ترجیح کر دی مال خرچاؤن ایسس دنیا اس پر خرچائے آبی پوائنٹ اگر دینش کات وانوز ایم ساتھ چھ کمر پھٹن شورٹ چھ غریب شورٹ اس نشن دیز دولت کے لیکن یہ لیمس خاندرن پر بے داری ایک پانچ شاسن خرچاؤن فضولیات ایم ساتھ نمس غریبی حاصل کی یت قرآن اندو ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی مکر فضول خرچی کرنے والے کم سن بھائی شیطان سن بھائی آئے قرار دیں ولا تبذر تبذیرا دیکھ اگل بگل میں دیکھ ہماری شادیوں میں کتنا فضول پیسہ خرچ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بس ہمارے پاس دولت ہے ہم پانی کی طرح بہائیں گے قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تو یہ حساب دینا پڑے گا مال کے بارے میں تمہیں حساب لیں گے کہاں سے لایا کہاں خرچ کیا یہ تمسن باش کمس سانن کینسن حضور فرمو حدیث پاک آکھ اللہ تعالیٰ کر ازمائش بنی اسرائیل کے تین شخصن با ازما وکیم تو اچھا توجہ میں کن ظاہر نہیں کیا کرن ربن کو اراد با ازماوک بنی اسرائیلی ترے شخص آکسو یمس جسم سے داغ بیسو یمس نے کلس اوز بنیادی مسی بیسو یس آما اوز ترے شخص ازماوک بخاری حدیث نبی پاکو فرمو اللہ تعالیٰ سوز فرشت انسانی شکل میں گوڑنی کسی گو دبنیس کیا سا گچھی دبن میں چون کلس بنیادی مسی میں گوش کا ماس میں آلو حدیث پاک شروع فرمو ام پھرنو امس کلس اتھ امس آو ایتھی ماس کلس امس آو ایتھی کلس ماس بال نکل آئے وہ بڑا خوش دنیا کس نے آئی تھا گئی میں وہ اس پریشانی اور بارس میں گو مسئلہ تم نے مال ماں کیسی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مال ماں کیسی کے تم نے میں کہا ساسی الناقت الحاملہ حاملہ اونٹی نگس میں آسی شکمدار اونٹی کیا کو اللہ تعالیٰ سن عنایت ایم توجتی کرنے سے آتا کز نیام سے دیزنے کالوک ماستی اور حاملہ اونٹنی بھی یہ کو دا خوش گئے درا بیس نیش تمہیں دبن چما گئے سی کیا دبن میں چھ بدنسیم غلط داغ یم گئے میں ٹھیک کرسی ام پھرنو اتم فمسا ہو علا جسدی جسمس پھرنو اتم امس گئے داغ ٹھیک یہ اس پھرشتہ آمد انسانی شکل میں یہ گو واریا خوش دبن مال ما چی زورا دبن آسن گو چھو